بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المستهلون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بؤس الفتن. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے نبی ان سے کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری پیروی کریں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فقط محبت نہیں کرے گا بلکہ اپنے ان بندوں کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ جو اتباع رسول ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا، عربی ڈکشنری میں اسے کہا جاتا ہے پیروی کرنا، اور اللہ کے قرآن نے اتباع رسول کو یوں سمجھایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا نبی روک دے اس سے دور جاؤ۔ یہ جو اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے اور شرط رکھ دی ہے اتباع رسول، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اللہ وہ چاہتا ہے جس میں محب محبوب کی اطاعت بھی کرے۔ اس مطلب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا ہے، تاسل الہا وانت تظہر حبا،
امام فرما رہے ہیں ادھر تم دعوی محبت بھی رکھتے ہو اور پھر تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو. اگر آپ چاہیں بیٹھے بیٹھے زیادہ ثواب بھی کما سکتے ہو. اعضائے بدن میں سے جتنے عضو عبادت میں شریک ہوتے جائیں گے، شامل ہوتے جائیں گے، اجر اور ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا جائے گا. فقط سنتے رہو گے تو نامہ اعمال میں کانوں کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہو گے تو پھر زبان کا بھی ثواب لکھا جائے گا. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، چونکہ آپ صبح اٹھتے ہیں، ایک طرف تو آپ کی ذاتی مصروفیات ہیں، دوسری طرف مختلف جگہوں پہ مجالس جلوس وہاں بھی آپ پہنچتے ہیں. اب سارا دن کی تھکاوٹ بھی ہے، پروگرام بھی ہے، اور اگر ادھر آپ نے زبان کو عبادت میں شامل نہ کیا تو پھر یہ بھی ڈر ہے کہ تھکاوٹ اپنے اثرات بھی دکھائے گی. اور جو فرما رہے اور جب تھکاوٹ اپنے اثرات دکھائے گی تو مقرر بیچارہ اکیلا رہ جائے گا، بس اسے خود ہی پڑھنا پڑے گا. نہیں، کوشش کیجئے تشریف لے آئے ہو نا، اس لیے کہ جب بھی کسی مقرر کو بلاتے ہو آپ اسے بڑی عزت دیتے ہو، پہنا فلیکس بنواتے ہو، اعلانات کرتے ہو اور اسے عزت دے رہے ہوتے ہو. لیکن اگر مقرر سوچے نا، جہاں آپ عزت دے رہے ہو وہاں مقرر کے کاندھوں پہ ایک ذمہ داری بھی ڈال رہے ہو کہ وہ آپ تک پہنچائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا رسول کیا چاہتا ہے. توجہ فرمائیں. اللہ یا رسول اللہ. سورہ آل عمران کی یہ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ جس میں محبت کی بات ہو رہی ہے، اگلی آیت میں اللہ نے محبت کو سمجھا دیا. اگر آپ کا ارادہ ہے تو اگلی آیت پڑھو. قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ محبت وہ ہوتی ہے جس میں محب محبوب کی اطاعت کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو فرمان آپ کو سنا رہا تھا، فرماتے تاصل الہا وانت تظہر حبا. اظہار محبت بھی کرتے ہو اور پھر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو. ھذا محال فی الفعال بدیع. امام فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی سی بات ہے اور محال ہے کہ محبت کا دعویٰ بھی ہو اور پھر کہنا بھی نہ مانے. پھر امام نے اور آسانی کر دی، فرمایا وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اطاعت کرتے. دلیل کیا دی؟ ان المحب مطیع لمن یحب. امام دلیل یہ دے رہے ہیں
جو بھی محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ ہمارا ایک بڑا طبقہ محبت کو اس عنوان سے سمجھا کہ محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے مجالس کروا لی جائے یا کسی اور کی مجلس ہے تو سننے چلے جاؤ، جتنا ہو سکتا ہے نیاز کا اہتمام کر لیا جائے، ماتمداری ہے جلوس میں چلے جائیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ محبت کے جو تقاضے تھے، محبت کے حوالے سے جتنی ذمہ داری تھی وہ ہماری پوری ہو گئی۔ ایک طبقے نے اپنے ذہن میں محبت کا یہی تصور بنایا ہے۔ اب جنہوں نے محبت کو اس انداز میں سمجھا، اب ان کے لیے نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، ان کے لیے باقی احکام کی کوئی اہمیت نہیں، تو پھر ضروری ہے منبر امام حسین سے انہی ہستیوں کی زبانی محبت کی وضاحت ہونی چاہیے جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، تاکہ محبت کرنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس محبت کے تقاضے کس قدر ہیں اور ہماری محبت کے حوالے سے ذمہ داری بھی کیا ہے، کس قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کی جہاں امامت اور ولایت کو واجب قرار دیا ہے، وہاں پروردگار نے ان کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو یہ آیت پیغام دے رہی ہے اس بات کا کہ ان ہستیوں سے محبت کرنا واجب ہے۔ اور جب یہ آیت پڑھتے ہو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہ آیت پیغام دے رہی ہے جن کی محبت کو اللہ نے واجب کیا ہے ان ہستیوں کی اطاعت کو بھی اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا یہ جو اللہ کے معصوم نمائندے ہیں ان سے محبت کرنا بھی واجب ہے اور ان کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اور اہل سنت علماء نے بھی ایک طبقہ ہے جنہوں نے فقط ہم نہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اہل بیت پیغمبر سے محبت کرنا واجب ہے۔ میں نے کچھ حوالے اپنے پاس محفوظ کیے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ تک پہنچا دوں ان حوالوں میں۔ بہت بڑے اہل سنت کے عالم گزرے ہیں، علامہ فخر الدین رازی، انہوں نے ان آیات کو اور احادیث کو اکٹھا کیا ہے جو محبت اہل بیت کے حوالے سے ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو گزشتہ مجلس میں یاد کیا تھا، یہ جو آیت کریمہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول دے اسے لے لو، جو اللہ کے رسول نے دیا وہ قرآن کی شکل میں بھی ہے، حدیث قدسی کی شکل میں بھی ہے اور خود حدیث کی شکل میں بھی ہے۔ جتنا اللہ کا دین ہے، فقہی احکام ہیں، اگر آپ غور و فکر کریں تو قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کا حکم ہے، انہیں انجام کیسے دینا ہے۔ جب تک احادیث کا سہارا نہ لے تو پھر قرآن کے اندر وہ وضاحت موجود نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب نماز کے احکام کو لے لیں، اب روزے کے احکام کو لے لیں، اب اور احکام میں انہیں لے لیں، جس حکم کو بھی لوگے کچھ چیزیں قرآن میں اور کچھ ملے گی کہاں سے بھلا؟ حدیث کی شکل میں ملے گی۔ تمام
مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کی محبت واجب ہے، سب مسلمان کہتے ہیں۔ سوال اتنا ہے، جس ہستی کی محبت کو سب واجب سمجھتے ہیں، وہ ہستی جن سے محبت کرتی ہے ان کی محبت کا حکم کیا ہے؟ جاننا تو یہی چاہیے نا۔ اسی بات کو اس سلسلے میں احقاق الحق میں یہ روایت موجود ہے، من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم یقبل صلاتہ، جو نماز میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پہ صلوات نہ بھیجے ان کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ذرا ان لفظوں پہ غور فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ کن کی صلوات کا تذکرہ کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولیے، کن کا تذکرہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ فقط اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں کن کا تذکرہ کیا ہے؟ فقط اہل بیت کا۔ کن کا تذکرہ کیا ہے؟ فقط اہل بیت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے جن ہستیوں پر صلوات بھیجے بغیر نماز خدا قبول نہیں کرتا تو یقیناً ان کی محبت کو ترک کرنا بھی جائز نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ علامہ امینی نے الغدیر کے اندر اور اسی طرح سوائق محرقہ میں امام شافعی کے چند مصرے نقل ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اہل بیت رسول حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ کہتے ہیں اہل بیت رسول اللہ نے آپ کی محبت کو فرض قرار دیا ہے اور اس حکم کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ اور پھر کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاتہ۔ اے اہل بیت پیغمبر، آپ کے افتخار، آپ کے بلند مرتبے کے لیے یہی بات کافی ہے، جو آپ پر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ حوالے کہاں سے عرض کر رہا ہوں؟ اپنے بھائی اہل سنت کی کتابوں سے۔ اور پھر یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے تمام آیات و حدیث جو اس سلسلے میں نازل ہوئی انہیں اکٹھا کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں، کہا ساری کی ساری وہ روایات اور وہ آیات یہ تمام دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ محبت اہل بیت واجب ہے۔ اب پیغمبر کی حدیث سن لیجیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں آج سنت و سنتان، میری سنت دو طرح کی ہے۔ ایک فرمانے لگے سنتن فی فریضۃ، ایک میری سنت وہ ہے جو فرض کی حیثیت رکھتی ہے، وفی خیر فریضۃ، اور دوسری سنت وہ ہے جو فریضے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر اللہ کے نبی نے دونوں کی تعریفیں کی، کہا وہ سنت جو فریضے کی حیثیت رکھتی ہے وَالْأَخْصُ بِهَا بَعْدِي، جس نے اسے لے لیا ہدن وہ صاحب ہدایت بن گیا، وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہی میں چلا گیا۔
اور وہ جو سنت غیر فریضہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لیجئے، وَأَخْذُهَا فَضِیلَةٌ وَتَرْكُهَا غَیْرُ خَطِیَّةٍ، جو میری سنت فریضہ نہیں اپنا لوگے تو صاحب فضیلت بن جاؤ گے، ترک کرو گے گناہگار نہیں کہلاؤ گے۔ صبح 2 رکعت نماز نوافل کے طور پہ پڑھتے ہو، 2 رکعت نماز فرض سمجھ کے پڑھتے ہو، جو 2 رکعت نماز نوافل ہے یہ پیغمبر کی سنت غیر فریضہ ہے، جو 2 رکعت نماز فرض ہے یہ پیغمبر کی سنت فریضہ ہے۔ سنت فریضہ کو لینا ہدایت ہے اور اسے چھوڑ دینا گمراہی ہے، اور اگر غیر فریضہ کو لے لو گے تو پھر صاحب فضیلت بنو گے۔ ان تمام روایتوں کا نچوڑ یہ ہے، جس طرح صبح کی 2 رکعت نماز فرض ہے، چھوڑ دو گے تو گمراہی، لے لو گے تو ہدایت، اسی طرح محبت اہل بیت سنت فریضہ ہے، جس نے اپنا لیا وہ صاحب ہدایت بن گیا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ محبت اہل بیت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ واجب ہے۔ ایک جملہ کہوں، اس موسم میں بہت سارے لوگ عاشورہ کرنے کے لیے کربلا جاتے تھے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور جو عاشوروں پہ نہیں جا سکتے تھے کب جاتے تھے؟ 40 پہ۔ دعا کیجئے نا، خدا کرے اس سال 40 نصیب ہو۔ کتنے لوگ انتظار میں ہیں؟ ظاہر ہے ہر بندہ بائیر تو نہیں جا سکتا نا۔ اسی محبت کے عنوان سے 40 پہ ایک جملہ لکھا تھا بینر پہ مختلف جگہوں پہ، چونکہ وہاں پر یہاں بھی جتنے آپ مومنین تشریف فرما ہیں، کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ وہاں کربلا میں جب مشی ہوتی ہے نا، نجف سے لے کے کربلا تک، مجھے تو یوں لگتا ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے نمائندگی نہ ہو رہی، ایسے ہی ہے نا؟ اتنی بڑی تعداد آتی ہے، اگر رنگوں کو دیکھو، چہروں کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ کسی اور ملک کا ہے، یہ کسی اور ملک کا ہے، یہ کسی اور ملک کا ہے۔ محبت کو عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں سارے اکٹھے، وجہ کیا ہے؟ جملہ لکھا ہوا ہے، حب الحسین یجمعنا، مختلف جگہ کے لوگوں کو ایک جگہ جس نے اکٹھا کر دیا وہی تو محبت حسین۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ توجہ فرما رہے ہیں، کس چیز نے اکٹھا کیا؟ اچھا وہاں غور کیا آپ نے؟ یہاں دیکھتے ہیں بعض دفعہ غریبوں کو اور انداز میں ملتے ہیں لوگ، امیروں کو اور انداز میں ملتے ہیں، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کم ایسے لوگ ہوں گے جو سب کو ایک جیسا احترام دیتے ہوں، ورنہ اکثر کیا کرتے ہیں بعض لوگ تو بعض لوگوں کو سلام دیتے ہوئے رخ دوسری طرف ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول
کہیں بھی تشریف لے جاتے، لوگ چاہتے تھے ہم سلام میں سبقت لیں، لیکن کوئی بھی رسول اللہ سے سلام میں سبقت نہیں لے سکتا تھا۔ جو ہاتھ ملاتا تھا نا، اللہ کے رسول نہیں ہٹاتے تھے جب تک وہ خود نہ ہٹا لیتا۔ گلے سے لگاتے تھے نا، اور جب سلام کرتے تھے پورا چہرہ اور پورا سینہ اس کی طرف ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو ایک عزت دے رہے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کچھ اور ہے۔ یہاں امیر غریب کے لیے، بہت کم امیر ہوں گے جو غریبوں کو اہمیت دے، لیکن وہاں دیکھنے میں ملتا ہے بڑے بڑے امیر چلنے والے زائر کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگاتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ یہاں کبھی منظر دیکھا جی؟ یہ منظر وہاں کیوں ہے؟ میں مجلس کے لیے ایک جگہ گیا، زیارات سے کچھ مومنین آئے، ان میں ایک زائر، میں نے کہا کچھ سناؤ، چند سال پہلو کی بات ہے۔ کہا جب ہم بارڈر پہ پہنچے تو وہاں پر قومی اسمبلی کا نمائندہ موجود تھا۔ ہم جیسے گئے، انہوں نے کہا آپ ذرا دیوار سے لگ جائیے، ٹیک لگ جائیے، آرام کیجیے۔ کہا اس نے میرے پاؤں سے جرابیں اتارنا شروع کی۔ میں جانتا تھا کہ قومی اسمبلی کا نمائندہ ہے، میں نے پاؤں کو کھینچا، کہا نہیں آپ کا بڑا مقام ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے لیکن انت زائر الحسین، کیا کرو تو جو امام حسین کا ظاہر ہے۔ یعنی قومی اسمبلی کا نمائندہ اعتراف کرتا ہے کہ بڑا مقام کس کا ہے؟ تو جو فرما رہے ظاہر حسین کا۔ تو یہ کون سی چیز لے جاتی ہے وہاں؟ محبت۔ خدمت کروانے پہ کون سی چیز مجبور کرتی ہے؟ محبت۔ تبھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے حق میں بھلائی کرنا چاہتا ہے، جعل فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ جاتے ہیں نا لوگ، راستے میں صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں یا نہیں؟ مشکلات آتی ہیں یا نہیں؟ بعض زائرین شہید ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ سلسلہ کیوں نہیں رکتا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ اتنی سی ہے، اس کریم نے ڈال دی ہے دلوں میں محبت۔ کیا خوبصورت ایک عالم دین نے جملہ کہا، جب اربعین پہ کروڑوں لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگے امام حسین کے سینے میں ایک دل، امام نے وہ دل اللہ کو دے دیا، اللہ نے کروڑوں دل امام حسین کو دے دیا۔ یہاں آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ چاروں محبت کو مختلف انداز میں آپ تک پہنچاؤں۔ حدیث یہ ہے، من احبنا اہل البیت فی اللہ، جس نے ہم اہل بیت سے محبت کی اور کی اللہ کی وجہ سے۔ غور فرمانا، ہم سے کیا کی؟ محبت۔
نیت کیا تھی؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اہل بیت سے کر رہے محبت، اور کر کس نیت سے رہا ہے؟ بولیے تھوڑا سا، کس کے لیے؟ اچھا چلو، مولا علی علیہ السلام کا ایک اور جملہ اگر بھول جاؤں تو مجھے یہ حدیث یاد دلا دینا۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، مولا علی علیہ السلام جب مسند خلافت پہ آئے نا، اس وقت مولا نے ایک جملہ کہا تھا، فرمانے لگے لیس عمری و عمرکم واحدا، لوگوں تمہارا اور میرا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ کب کہہ رہے ہیں مولا؟ جب مسند خلافت پہ آئے، تمہارا اور میرا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں سنو، اننی اریدکم للہ، میں تمہیں چاہتا ہوں اللہ کی خاطر۔ غور فرمانا، کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ اور تمہاری صورتحال کیا ہے؟ تریدوننی لانفسکم، تم مجھے چاہتے ہو اپنی خاطر۔ نہیں غور کیا؟ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ جو بھی تمہارے حق میں بھلائی چاہتا ہوں، کس کی خاطر؟ اور تم کس لیے چاہ رہے ہو؟ اپنی خاطر۔ یاد رکھنا، جب اپنی خاطر ہو جزا وہاں سے نہیں ملتی، وہاں سے کم ملتی ہے۔ جب اللہ کے لیے ہو تبھی تو فرما رہے ہیں، جس نے ہم اہل بیت سے اللہ کی خاطر محبت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی ایک مومن یہ کہے، پروردگارا جو میں کربلا گیا، میں نے صعوبتیں برداشت کی، میں نے مشکلات برداشت کی، میں نے اپنے رزق میں سے خرچ کیا جو تو نے عطا کیا، پروردگارا یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ تو نے ان ہستیوں کی محبت کا حکم دیا تھا۔ میرا اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے ان ہستیوں سے محبت کر رہا ہوں، تیرا حکم پورا کرنے کے لیے، تیرا حکم پورا کرنے کے لیے جو یہ کہے گا نیت یہ ہوگی۔ فرمایا کیا ہوگا؟ حشرنا حشر معنا وادخلنا مع الجنہ، فرمایا اللہ روز قیامت اسے اٹھائے گا ہمارے ساتھ، جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو جو فرما رہے ہیں اہل بیت سے محبت کس لیے کرنی ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے اللہ کا حکم اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ فرمایا جب اس نیت سے کرو گے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، ایک تو روز معاشر ہمارے ساتھ اٹھو گے، دوسرا اس کا فائدہ تمہیں یہ پہنچے گا کہ تم جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگے۔ کون سا مومن ہے جس کی آرزو نہ ہو کہ میں ان کے ان ہستیوں کے ساتھ اٹھوں؟ ہے کوئی ایسا؟ سب کی آرزو ہے۔ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں جنت میں ان ہستیوں کے ساتھ ہوں؟ بس شرط اتنی سی ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کی خوشنودی کے لیے ان ہستیوں سے محبت کرو۔ سفر زیارات کرو تو کس لیے؟ خدا چاہتا ہے۔ میرے 5ویں امام نے فرمایا، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں خود سے نہیں کہتے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی امام اگر عزاداری کا کہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت رسول اللہ چاہتے ہیں، اور جو کچھ رسول اللہ چاہ رہے ہیں وہ خدا چاہ رہا ہے۔ بس یہ سفر زیارات ہو، چاہے مجلس میں آنا ہو، چاہے سبیل لگانی ہو، جو بھی کرنا ہو اس حوالے سے ہو،
اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا، بہت بڑا اجر ملے گا اس شخص کو۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے ابتدا سے لے کر آج تک اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کی خوشنودی کے لیے ان ہستیوں سے محبت کی۔ اللہ کے رسول ایک عجیب منظر دکھتے ہیں، جہاں جہاں سے امام حسین گزر رہے ہیں، بچپنا ہے، دیکھتے ہیں ایک اور بچہ ہے، وہیں سے مٹی اٹھاتا ہے، اسے چومتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ منظر دیکھ کے پھر اس بچے سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے امام حسن اور امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، ڈر رہا تھا اللہ کا رسول مجھے سزا دے گا، اٹھا کے لے آیا اور اتنا کہا امام حسن اور امام حسین سے، مجھے اللہ کے رسول سے ڈر لگتا ہے، آپ کو سفارشی بنا کے جا رہا ہوں، میری سفارش تو کر دے۔ آگے اتنا کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور میں سفارشی بنا کے آیا ہوں۔ رسول خدا مسکرائے، اس نے شہزادوں کو اٹھایا ہوا تھا، مسکرا کے کہنے لگے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اسے کم نہ سمجھو، یقین جانیے جن ہستیوں کی خاطر پرواہ نہیں کر رہے آپ لوگ، نہ گرمی کی نہ سردی کی پرواہ نہیں کرتے آپ لوگ، نہ دن ہے نہ رات، اور نکلے ہوئے ہو کبھی اس مجلس میں، کبھی اس جلوس میں، کبھی وہاں ماتم کر رہے ہو، یقین جانیے جتنی آپ اور میں محبت رکھتے ہیں اس سے بڑھ کے وہ ہستیاں محبت کرتی ہیں۔ یقیناً اس محبت کا بہت بڑا اجر ہے، اور وہ اجر امام حسین نے امام حسین سے محبت کرنے والوں کو شب عاشور دکھا دیا تھا، بتایا تھا نا، ایک ایک کو بتا رہے تھے ہم سے محبت کی نا، ذرا اس کا انعام تو دیکھ لو، ذرا اس کا صلہ تو دیکھ لو۔ 3 محرم ہے، مظلوم کربلا کا قافلہ کربلا میں پہنچ چکا ہے۔ جب پہنچا ہے نا، بعض روایتیں کہتی ہیں امام کی سواری رک گئی، آگے چلنے کے لیے تیار نہ تھی، پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اسے خاضریہ کہتے ہیں، کوئی اور نام نینوا کہتے ہیں، کوئی اور نام اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ فرمایا رک جاؤ، یہی وہ جگہ ہے جو وعدہ گاہ ہے، خیمے نصب ہوئے، میرے مولا کی چھوٹی بیٹی ہماری آقازادی کنیز کو بھیجتی ہے میرے بھائی کو بلاؤ۔ امام حسین آئے، بہن کیا ہوا؟ بھائی کیا وجہ ہے؟ جب سے زمین پہ آئے ہیں میرا دل ڈوب رہا ہے، میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے مولا حسین نے کہا بہن جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، جب اسی جگہ سے گزر رہے تھے، بابا علی نے کہا تھا بھائی حسن سے ذرا بیٹھ جاؤ، ان کی گود میں سر رکھا، کچھ دیر آرام کیا، یکدم روتے ہوئے بابا بیدار ہوئے تھے۔ ہم نے رونے کی وجہ پوچھی تھی، بہن بابا نے کہا تھا ایک روز ہوگا یہی سرزمین ہوگی، خون کا دریا ہوگا، میرا حسین دریا میں نہر اجرکم اللہ۔ رک گیا قافلہ، ادھر سے لشکر یزید میں اضافہ ہو رہا ہے، لشکر بڑھ رہے تھے، کہیں سے 4000 کا دستہ، کہیں سے 1000 کا دستہ، کہیں سے 8000 کا دستہ۔ ایک دن پوچھ لیا بہن نے
جو شریکت الحسین ہے، بھائی یہ کون ہے؟ اتنا کہا بہن یہ سارے تیرے بھائی کے قاتل ہیں۔ کہا بھیا پھر آپ بھی کسی اپنے ساتھی کو بلا لیجئے، وہی ساتھی جو قدموں کی مٹی اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتا تھا، وہی ساتھی جو قدموں کی مٹی اٹھا کے چومتا تھا۔ دیکھیے محبت کا صلہ، محبت کا صلہ سمجھیے۔ خط لکھا جا رہا تھا، خط لکھ کے قاصد کے سپرد کیا۔ قاصد کوفہ میں پہنچا، وہاں بڑی سختی تھی۔ جب قاصد پہنچتا ہے نا حبیب کے دروازے پہ، دستک دی، دسترخوان لگا ہوا تھا۔ حبیب اٹھ کے آئے، دیکھا چہرے پہ گرد تھی، کپڑوں پہ گرد تھی، اسے جلدی تھی۔ کہا میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، یہ خط ہے اسے پڑھ لینا۔ کہا اتنا تو بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ خط کس کا ہے؟ قاصد کس کے ہو؟ کہا کربلا سے آ رہا ہوں، قاصد نبی کے بیٹے کا ہوں۔ وضاحت خط میں موجود ہے۔ یہ واپس پلٹا، حبیب اندر آئے۔ بعض علماء یہاں یہ روایت نقل کرتے ہیں پہلے بھی حبیب کے پاس امام کے خطوط تھے ایک تھیلے کے اندر۔ کیا ہوا؟ جناب حبیب نے اس خط کو پڑھا، پھر تھیلے سے خط نکالا، ادھر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی، ادھر کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ اگلا خط نکالا، لکھا ہوا تھا من حسین ابن علی، پھر اسے دیکھا، اگلا خط نکالا، لکھا ہوا تھا من حسین ابن علی۔ ابھی پریشان ہو گئے، ادھر لکھا ہوا تھا من حسین ابن فاطمہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنی مدت کے بعد آپ سمجھ گئے، حبیب نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے نا؟ جو ظاہر بیٹھے ہو نا، ابھی جب 2019 میں گئے جناب حبیب کی ذریعے پہ تعویذ قبر پر مالی السبتین کی روایت کے ساتھ ایک کپڑا اوپر ڈالا ہوا تھا جس پہ امام حسین کے لکھے ہوئے خط کی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ایک اور جملہ عجیب ہے، میں کیسے بیان کروں؟ یقین جانیے خلوت میں بھی آنسو نہیں روتے۔ لکھا ہوا تھا حبیب تو جانتا ہے نا میں رسول کا قریبی رشتہ دار ہوں، جو میری قرابت ہے رسول خدا سے تو جانتا ہے اس کو، میں سمجھا سکوں۔ ایک حوالہ تھا خود امام حسین کا اپنا، یہ دوسرا حوالہ کیوں دے دیا رسول خدا کا؟ اس لیے کہ اہمیت بتانا چاہتے تھے۔ فقط حجت خدا آپ کے سامنے نہیں، اس بات کو بھی دیکھو، نبی کا نواسہ بھی ہوں، نبی کا بیٹا بھی ہوں۔ حبیب پلٹے، زوجہ پوچھنے لگی حبیب کچھ مجھے تو بتاؤ یہ خط کیا ہے؟ کہا یہ خط امام حسین کا ہے۔ کہا حبیب کیا لکھا ہے؟ کہا امام نے بلایا ہے۔ اب امتحان لینا چاہتے تھے، پوچھتی ہے ارادہ کیا ہے؟ کہا سوچتا ہوں تیرا کیا بنے گا۔ یہ مومنہ کہتی ہے تو میری فکر کرتا ہے جو نبی ذاتی آئی ہوئی۔ حبیب نے شاباش دی، چلے حبیب۔ میں خصوصاً اصحاب کی مصائب پڑھا کرتا ہوں اور بزرگ علماء سے اس چیز کو لیا ہے۔ کیوں؟
بزرگ علماء کہتے ہیں اکثر ہاشمیوں کی شہادتیں پڑھی جاتی ہیں، ان امتیوں کا بھی ہماری گردن بڑھا ہے۔ جو امتی تھے سید نہیں تھے، لیکن کیا وفا دکھائی، کیا وفا دکھائی۔ جو کربلا کے ظاہر ہو جملہ کہہ دوں حبیب کی وفا کا، جب چوتھے امام جب جا رہے تھے بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے، جب اجازت امامت سے آئے اور بنی اسد کی مردوں کی مدد سے جب لاشیں سپرد خاک ہو رہے تھے، تو جو ظاہر بیٹھے ہو نا، ہر صحابی کو جگہ ملی مظلوم کربلا کے قدموں میں۔ یہ صحابی تھا جسے جگہ ملی سر اقدس کی طرف۔ کہاں ہے جناب حبیب کی زری؟ امام کی مقتل گاہ اور امام کے ذریعے کے جو سر اقدس کی طرف ہے وہیں پر ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر با وفا تھا۔ جناب حبیب نے غلام سے کہا ایسا کرو یہ میرا گھوڑا لے جاؤ، چونکہ پہرے تھے نا، وقت بہت ہو گیا۔ جناب حبیب پہنچے۔ عجیب ہے عشق کے امام حسین، غلام گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے رو رو کے کہتا ہے کاش میرا آقا بھی مجھے کربلا میں لے جائے، میں بھی زہرا کے لال کے قدموں میں سے اپنی جان قربان کروں۔ کس طرح لوگوں کو عشق اور محبت تھا۔ ادھر پرچم تقسیم ہو گئے، ایک پرچم بچ گیا، پوچھا گیا مولا کس کے لیے ہے؟ فرمایا وہ سفر میں ہے، میں اسی کا منتظر ہوں۔ حبیب آئے اور صورتحال کیا تھی؟ کچھ روایتیں بتاتی ہیں امام کی خدمت میں پہنچے، خاک کربلا کو چوما، ایک نگاہ ڈالی، ہے مولا آپ گر گئے، دشمنوں میں گر گئے، یہ خبر خیموں میں چلی گئی۔ حبیب تو کتنا خوش قسمت ہے، کنیز آئی کہا حبیب علی کی بیٹی کہتی ہے میرا سلام۔ حبیب کہتا ہے اتنی بڑی غربت، نبی زادی سلام بھیجے، اتنی بڑی پروردگارہ تجھے واسطہ عزت جلالت کا، تجھے واسطہ نبی والے نبی کا، میرا مالک حاجی منظور حسین سیٹھ اور ازواج واحد بخش صدیقی مرحوم، مہر فاطمہ مرحومہ، حاجی ایوب علی سیٹھ مرحوم، میمونہ یعقوب خاندان کے تمام مرحومین اور آپ تمام مومنین کے مرحومین و مرحومات تمام کے لیے آپ سب حضرات سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد